شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جس میں سے ایک خوفناک کہانی جو ہے وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میری اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی ہے جو ریسنٹلی میرے ساتھ پیش آئی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور کچھ زیادہ ملک کے حالات جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میری کہانیوں سے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے، ان حالات سے اگر آپ لوگوں کا تھوڑا سا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ خوفناک کہانی ایک خاتون جن کا نام ثنا ہے، ان کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی۔ اور ثنا بتاتی ہیں کہ میں دبئی کی رہنے والی ہوں، اور یہاں پر میرے ہسبینڈ کا بہت اچھا یہاں پر کام ہے، اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہمارے گھر میری سسرال والے آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے ڈنر جو تھا وہ باہر کیا، اور ہم لوگ کافی گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اور گھومنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک جگہ جو تھی وہ سلیکٹ کی، جو کہ شہر سے تھوڑا دور، یعنی صحرا کا علاقہ تھا، وہ سارا ڈیزرٹ کا علاقہ تھا۔ وہاں پر کچھ بدو تھے جو وہاں پر رہ رہے تھے، اور ان کے جو خیمے تھے وہاں پر لگے ہوئے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہم لوگ وہاں پر پھرنے گھومنے کے لیے آئے ہیں، تو جو وہ لوگ ہیں ان کا یہی نیچر ہے کہ جو بھی ان کے علاقے میں جاتا ہے وہ ان کی بہت زیادہ خاطر تواضع کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ہم لوگوں کو دیکھا وہاں پر گھومتے پھرتے ہوئے، تو وہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے، اور انہوں نے ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی، خاطر تواضع کی، بہت خدمت کی ہماری۔ تو اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا واپس آتے آتے، وہاں سے آتے آتے ہمیں بہت زیادہ جب لیٹ ہو گیا، تو ہم لوگوں نے ان سے بڑی عاجزی کے ساتھ ان سے ہم نے اجازت لی، اور ان سے اجازت لے کر اور ان سے مل کر ہم لوگ جب واپس آنے لگے، تو ہم ایک ایسے روڈ سے گزر رہے تھے جو کہ بہت زیادہ سنسان اور ویران روڈ تھا، وہ اتنا یوز میں بھی نہیں آتا تھا، اور وہ جو روڈ تھا اس وقت رات کے وقت تو بہت زیادہ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، اور اس روڈ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنے ہوئے تھے، یعنی وہ سارا ڈیزرٹ کا ایریا تھا، تو پہاڑ اور مٹی وغیرہ وہاں پر بہت زیادہ تھی۔ اچانک سے ہم لوگ جا رہے تھے تو ہمیں ایسے فیل ہوا کہ روڈ پر کوئی کھڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی ہم تھوڑا سا قریب پہنچے تو وہ ایک عورت تھی جو ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ عورت ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہی ہے، تو میرے ہسبینڈ نے جو گاڑی تھی اسے روکا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے یا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ یہ کہنے لگی کہ آپ مہربانی فرما کے میری ہیلپ کریں، کیونکہ وہ عربک لینگویج میں بول رہی تھی اور ہمیں عربک لینگویج نہیں آتی تھی، تو وہ میرے ہسبینڈ سے عربک میں بات کرنا شروع ہو گئی، اور اس نے میرے ہسبینڈ کو یہ بولا کہ آپ مہربانی فرما کے میری مدد کریں، میں یہاں سے گزر رہی تھی تو جو میرا کتا ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے، کہیں غائب ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یہیں آس پاس ہے، تو آپ اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں کیونکہ رات کا وقت ہے اور میں اکیلے اسے ڈھونڈ نہیں سکتی۔ تو ہم لوگ جو تھے ہم نے اس کی بات سنی، تو پہلے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں اپنے گھر، لیکن بعد میں ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے، کسی کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ ہمیں دعا دے گا۔ یہی سوچ کر ہم لوگ گاڑی سے اتر گئے اور ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ وہ جو عورت تھی وہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور ہم لوگ آگے آگے اس کے جو کتا تھا اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ عورت جو تھی وہ ہمیں نہیں پتہ کس طرح، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ہمیں ایک چھوٹے سے پہاڑ پر لے گئی، اور جب ہم لوگ پہاڑ پر پہنچے تو وہاں ہم لوگوں نے ڈھونڈا، لیکن ہمیں کوئی کتا نہیں نظر آیا، نہ ہی کوئی آواز آئی۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت بھی وہاں پر نہیں تھی،
اب ہم لوگ اسے آوازیں دینا شروع ہو گئے، ہم لوگوں نے بہت زیادہ پکارا اس عورت کو، بہت بلایا، آوازیں دیں، لیکن اس عورت کا نام و نشان کہیں نہیں ملا ہم لوگوں کو۔ تو ہم لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے، تو جو میری ساس تھیں وہ یہ کہنے لگیں، ان کے دماغ میں یہ بات کلک ہوئی کہ وہ جو عورت تھی جو ہمیں اس پہاڑ تک لے کر گئی، وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی پراسرار مخلوق تھی اس علاقے کی، اس ریگستانی علاقے کی، جس نے اپنا آپ ہمیں ظاہر کیا اور ہمیں اپنے ساتھ اس پہاڑ پر لے گئی۔ تو انہوں نے ہمیں اونچی آواز میں ہمیں وہاں سے بلایا، اس پہاڑ کے اوپر سے ہمیں نیچے اترنے کا انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ عورت کوئی عورت نہیں تھی، وہ کوئی چڑیل تھی، کوئی اور مخلوق تھی جو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ جس نے کیا ہے اور جو تمہیں وہاں تک لے کر گئی ہے، اس سے اچھا کہ اگر اس سے پہلے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تم لوگ نیچے آ جاؤ جلدی سے اور یہاں سے نکلو۔ تو جب ہم نے اپنی ساس کی بات سنی، میں اور میرے ہسبینڈ جو تھے، ہم لوگ بہت ڈر گئے، اور کیونکہ وہ عورت بھی نہیں مل رہی تھی، نہ کتے کا کوئی نام و نشان تھا، تو ہم لوگ تو جلدی سے نیچے بھاگے، اور نیچے جاتے ہی ہم لوگوں نے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، اور ہم لوگوں نے یہ بھی سوچا اپنے من میں کہ اچھی بات ہے کہ جو میری ساس ہیں ان کے دماغ میں یہ بات کلک کی، کیونکہ ہمارے دماغ میں تو ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، ہم تو یہ سوچ بھی ہمارے ذہن کے بالکل قریب بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے، اور اگر ہم لوگ وہاں پہ شاید اور رکتے اور میری ساس ہمیں نہ بلاتی نیچے، تو شاید وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا دیتی۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو ثنا کی شیئر کی وقاص احمد نے۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز بڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ اور میری بھابھی کے ساتھ پیش آئی۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، یعنی عید الفطر کی بات ہے یہ۔ عید الفطر کے موقع پر ہم اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے گئے، اور وہ جو ہمارے ریلیٹیو ہیں وہ بہت زیادہ قریبی ہیں۔ تو ہم لوگ ان سے جب ملنے کے لیے گئے، ہم جس راستے سے گزر رہے تھے وہ تھوڑا سنسان راستہ تھا، لیکن وہ سارا آبادی والا راستہ تھا، تو ہمیں اتنا کوئی خوف نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس راستے پر ہمیں کہیں پر بھی کوئی پھول وغیرہ لگے ہوئے نظر نہیں آئے، کہیں پر بھی، کیونکہ وہ ایسی علاقہ نہیں تھا جہاں پر پھول وغیرہ ہوں، کھلے ہوئے ہوں۔ اور ہم لوگ اس سے پہلے ایک دو دفعہ ہم اس راستے سے گزرے، اسی وقت گزرے، تو ہمیں کوئی خوشبو ایسی نہیں آئی، لیکن جب ہم ان کے گھر سے واپسی پر آنے لگے تو ہمیں اسی راستے سے اور بہت زیادہ دیر تک ہمیں اتنی زیادہ خوشبو آئی چمیلی کے پھولوں کی، اور جیسے گلاب کے اور چمیلی کے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی خوشبو ہم سب لوگوں کو آئی۔ اور جیسے ہی ہمیں یہ خوشبو آئی، ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ جب ہم پہلے یہاں سے گزرے تھے، 2-3 دفعہ ہم اسی وقت گزرے، تو ہمیں یہ خوشبو پہلے تو نہیں آئی، اب کس طرح سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایسے تھا کہ جو میرے امی ابو تھے وہ موٹر بائک پہ ہم سے آگے تھے، وہ ہمارے آگے آگے چل رہے تھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اور ہمیں بہت زیادہ ایک اسٹرانگ اسمیل آ رہی تھی، بہت زیادہ تیز خوشبو تھی وہ۔ لیکن جب ہم لوگوں نے گھر آ کر اپنے امی ابو سے پوچھا، تو امی ابو کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو اس طرح کی کوئی خوشبو آئی ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم لوگ ان کے پیچھے ہی تھے بالکل، لیکن انہیں کوئی خوشبو نہیں آئی، اور ہمیں اتنی تیز خوشبو آئی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں نے اور میری بھابھی جو تھیں، ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر کسی چیز کی موجودگی ہو، کسی نے اپنا آپ اس طرح ظاہر کیا ہو، کیونکہ کچھ جنات ہوتے ہیں جو خوشبو کی صورت میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کچھ شیڈوز کی صورت میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تو مجھے یہی فیل ہوا، اور میں نے یہی بولا بھابھی کو، کیونکہ جو میری بھابھی تھیں وہ تھوڑا سا گھبرا رہی تھیں، ڈر رہی تھیں، تو میں نے انہیں یہی کہا کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ مخلوقات ہمارے ارد گرد ہر وقت ہوتی ہیں، تو وہ مخلوقات وہاں پر اس وقت موجود ہوں گی، انہوں نے اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کیا، تو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمیں اس طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ آگے بھی اللہ تعالی ہمیں ان مخلوقات کے نقصانات سے بچائے، آمین۔ آپ سبھی لوگوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب لوگوں کے والدین کو اللہ تعالی، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں میرے،
ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. کامنٹ باکس میں بھی آپ لوگ مجھے کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں, ای میل پہ بھی کر سکتے ہیں, جہاں آپ کی مرضی ہو, جہاں آپ کو بیٹر لگے آپ وہاں کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.